بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے نمبر 3، انصار اور مہاجرین میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش۔ انصار اور مہاجر، انصار آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینے کے جو صحابہ کرام تھے اسے انصار کہتے ہیں، اور انصار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا۔ تو انہوں نے مدد کی تھی، کن لوگوں کی مدد کی تھی؟ مہاجرین کے۔ مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر مدینہ چلے گئے تھے، مکہ کو چھوڑ کر وہاں اپنے گھر بار، جائیداد، تجارت، کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے، مدینے میں جا کر وہ بس گئے۔ تو وہاں پر وہاں کے جو مدینے کے صحابہ کرام تھے انہوں نے مدد کی تھی، تو اس وجہ سے ان صحابہ کا لقب پڑ گیا انصار، اور جو ہجرت کر کے گئے تھے ان صحابہ کا لقب پڑ گیا مہاجرین، ہجرت کرنے والے۔ تو انصار اور مہاجرین میں تفرقہ ڈالنے، تفرقہ مطلب دشمنی، پھوٹ، جھگڑا، تفرقہ ڈالنے کی کوشش۔ اب کیا واقعہ ہے یہ پورا پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھیے، اس غزوے میں کنویں سے ڈول نکالنے پر دو مسلمانوں کی، جو کہ ایک مہاجرین اور دوسرا انصار میں سے تھا۔ اس غزوے میں، کون سے غزوہ؟ غزوہ مریسی، غزوہ مریسیہ جو ہے اس غزوے کی بات ہے، اسی کا واقعہ جو اوپر ابھی پڑھے تھے اسی کا ایک حصہ ہے کہ اس غزوے میں کنویں سے ڈول نکالنے پر دو مسلمانوں کی، جو کہ ایک مہاجرین اور دوسرا انصار میں سے تھا، آپس میں تکرار ہو گئی۔ آپس میں تکرار یعنی بحث و مباحثہ ہو گئی۔ مہاجرین و انصار، مہاجرین و انصار اپنے اپنے آدمی کی حمایت کو، مہاجرین و انصار اپنے اپنے آدمی کی حمایت کو آئے۔ مہاجرین اور انصار دونوں کے لوگ جو آ گئے اور اپنے اپنے آدمی کی حمایت کرنے لگے، طرفداری کرنے لگے اور صحیح بتانے لگے کہ میرا آدمی صحیح ہے، انہوں کا میرا آدمی صحیح۔ تو دیکھیے کیا ہوا، اور قریب تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، اور قریب تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، لیکن مہاجرین نے اپنے بامروت انصار بھائیوں کی خاطر ان کے آدمی سے معافی مانگی۔ لیکن مہاجرین نے اپنے بامروت یعنی سلیقہ مند، ملنسار، خوش اخلاق، اپنے بامروت انصار بھائیوں کی خاطر ان کے آدمی سے، چنانچہ وہ راضی ہو گیا، مان لیا، خوش ہو گیا، اور جھگڑا مٹ گیا۔ مگر یہ خبر عبداللہ بن ابی منافق کو پہنچی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو پہنچی، تو اس نے آگ بگولا ہو کر کہا، یعنی بہت زیادہ غصہ ہو کر، آگ بگولا ہو کر کہا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ ہماری ہی بدولت تو انہیں یہ شان و شوکت نصیب ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو کہ ہماری ہی بدولت،
ہماری ہی بدولت تو انہیں یہ شان و شوکت نصیب ہوئی ہے، پھر ہم ہی سے ایسا سلوک کرتے ہیں ہماری ان کی تو وہی مثال ہے جیسا کہا گیا ہے کہ اپنے کتے کو اپنی ہی چیر پھاڑ کھانے کے لیے پال۔ ہماری ان کی تو وہی مثال ہے جیسا کہا گیا ہے کہ اپنے کتے کو اپنی ہی چیر پھاڑ کھانے کے لیے پال۔ یہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے۔ اچھا اب مدینے میں پہنچ لے، ذی عزت ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ ذی عزت مطلب عزت والا، ذی کے معنی والا، عزت والا، ذی عزت ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ اور اس آخری فقرے سے یہ مطلب تھا، فقرے مطلب جملے، اور اس آخری فقرے سے یہ مطلب تھا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دوں گا جس وقت اس نے یہ باتیں کیں۔ اس وقت زید بن ارقم انصاری وہاں موجود تھے۔ انہیں اس کا یہ گستاخانہ اور مغرورانہ کلام بہت ہی ناگوار معلوم ہوا، اس لیے یہ ساری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دی۔ اس موقع پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی، تجویز مطلب رائے مشورہ پیش کی کہ عبداللہ کو مدینے سے جلا وطن کر دیا جائے، مطلب مدینے سے نکال دیا جائے، باہر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ مگر جب اس کو اس تجویز کی اطلاع ہوئی تو اس نے پہلے تو جھوٹی قسم کھا کر ان باتوں کے کہنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب خدائے تعالی نے قرآن شریف میں اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا تو لوگوں نے معذرت پر اسے مجبور کیا، معذرت یعنی معافی مانگنے پر اسے مجبور کیا، مگر وہ نہیں مانا اور اکڑنے لگا۔ اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے۔ عبداللہ کا ایک بیٹا بڑا پکا مسلمان تھا اور مدینے ہی میں رہ گیا تھا۔ جب اسے اپنے باپ کی اس
نامعقول حرکت کی اطلاع ملی۔ جب اسے اپنے باپ کی اس نامعقول حرکت کی اطلاع ملی تو وہ گھر سے نکل کر راہ ہی میں باپ سے آ ملا۔ تو وہ گھر سے نکل کر راہ ہی میں، راہ مطلب راستہ، راہ ہی میں باپ سے آ ملا اور کہنے لگا میں تجھے اپنے گھر میں نہ جانے دوں گا، تو بہت ذلیل آدمی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے بیٹے سے کہا اسے چھوڑ دے اور گھر سے نہ نکال اور جو کچھ ہوا اس سے درگزر کر۔ تو اس طرح کا یہ پورا واقعہ ہے۔ ویڈیو سے اگر کچھ فائدہ ہوا ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔